داؤد علیہ السلام کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا، بلکہ بنی اسرائیل خود کہتے تھے کہ آپ ہمیں اللہ کے راستے میں لڑنے کا حکم دیں تاکہ ہم ملک فتح کریں۔ تو ان نبی نے کہا کہ هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، تم ابھی کہہ تو رہے ہو لیکن امید یہ ہے کہ جب اللہ جہاد کا حکم دے گا تو تم کرو گے نہیں، کہ تمہاری نالائقیاں مشہور ہیں۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، کہنے ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے بھائی؟ لیکن جب فرض ہو گیا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم، جب فرض ہوا تو تھوڑے لوگ رہ گئے، باقی سارے بھاگ گئے۔ اس لیے خود سے اپنے اوپر آزمائشیں نہ مانگا کرو، خود سے اللہ سے عافیت ہی مانگنی چاہیے۔ تو اس قوم کا واقعہ یہ ہوا کہ نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے جہاد فرض کر دیا ہے اور تم پر طالوت کو اللہ نے امیر بنایا ہے۔ طالوت کوئی تھے بنی اسرائیل میں طالوت نام کے، تو ان کو اللہ نے تم پر امیر بنایا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، یہ والا امیر ہمیں قبول نہیں ہے، یہ والا امیر ہمیں قبول، بول لینا بہت تو ہلکی ہو گئی یہ تراویح، اب تھوڑی تھکاوٹ ہوتی ہے اتنی، یہ والا امیر نہیں چلے گا۔ کیوں نہیں چلے گا بھائی؟ جو لوگ فسادی ہوتے ہیں نا، فسادی، ان کو ہر چیز پہ اعتراض ہوتا ہے، ہر مسجد میں بھی ہوتے ہیں ایسے، ہر دفتر میں بھی ہوتے ہیں، ہر مدرسے میں بھی ہوتے ہیں، ہر اسکول میں بھی ہوتے ہیں، ہر یونیورسٹی میں بھی ہوتے ہیں، ہر ملک میں بھی ہوتے ہیں، ہر اسمبلی میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آرڈر دیا، شریف لوگ کہتے ہیں آنکھ بند کر کے مان لو بھائی کس کا آرڈر ہے؟ امیر کا آرڈر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اور جو شرارتی ہوتا ہے وہ کیا کرے گا؟ نہیں، کیوں؟ یہ کیوں بھائی؟ تمہاری جب فیلڈ نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہے تو اس میں ٹانگ مت اڑاؤ، جس کا کام ہے سر اس کو کرنے دو۔ یہ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ پنکھا یوں کیوں گھوم رہا ہے، یوں کیوں نہیں گھوم رہا ہے، یہ جو جس کا کام ہے۔ اب آپ نے گھر میں پلمبر کو بلایا اور وہ الیکٹریشین کے کام میں کیڑے نکالنے لگے، تو میرا گلا بہت ہی بیٹھ گیا، دعا کرو کھل جائے، یہ بالکل جو ہے نا آواز ہی نہیں نکل رہی ہے۔ تو ابھی امید ہے عید کا چاند نظر آ کے انشاءاللہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب تک بولنا بند نہیں کریں گے تو یہ گلا رپورٹ ہی ہے، واللہ عالم۔ تو یہ جو ہے نا، اب گھر میں آپ نے الیکٹریشین کو بلایا، پلمبر کو بلایا اور وہ الیکٹریشین کے کام میں کیڑے نکالنا شروع کرے، الیکٹریشین کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی تو پلمبر ہے، تجھے نل کا جوڑنے کے لیے بلایا ہے، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ جس نے بٹن لگایا ہے صحیح نہیں لگایا؟ تو یہ یاد رکھو، ایسے فسادیوں سے، اسی طرح علماء کے بیان میں بھی کیڑے نکالنے والے ہوتے ہیں۔ اچھی بھلی بات چل رہی ہے، کچھ نہ کچھ نکال دو۔ اب اتنے وضاحتی بیانات تو نہیں دیے جا سکتے نا۔ میرا وہ کلپ چلا ہے، اس میں نے یہ بیان میں کہا کہ بھائی جو زنا سے بچنے کا اور برائی سے بچنے کا علاج محاسب و مراقبوں میں یا تبلیغ میں نہیں ہے، اس کا علاج نکاح میں ہے۔ اور یہ سوچ قوم لوط علیہ السلام کی ہے۔ اب وہ یہ جو میں نے بات کی نا، یہ سوچ قوم لوط کی ہے، وہ پچھلے بیان سے اگر کنیکٹ ہوگی تو وہ سمجھ میں آئے گی۔ شارٹ کلپ میں تو آدھی بات آتی ہے، آدھی رہ جاتی ہے۔ اب اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا مطلب، محاسبے مراقبے کرنا لوط علیہ السلام کی قوم کا کام ہے، تبلیغ میں نکلنا لوط علیہ السلام کی قوم کا کام ہے۔ ارے بھائی کامن سینس استعمال کرو، کہ بیان کرنے والا اتنا بے وقوف تو نہیں ہے نا کہ وہ محاسبوں مراقبوں کو قوم لوط کا کام کہہ رہا ہو۔ اللہ کے بندو، خود بھی تو تھوڑی سی سینس استعمال کرنی چاہیے۔ اور بیان کرنے والا اتنا بے وقوف بھی نہیں ہے کہ وہ خانقاہوں کے خلاف بولے یا تبلیغ کے خلاف بولے۔ وہ اتنی بڑی بات ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا کہ تبلیغ والے غلط ہیں اور خانقاہ والے غلط ہیں۔ وہ اس بیان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ تھوڑی سی سینس استعمال کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ بیٹھ کے کیڑے نکالتے رہو گے تو نکلتے رہیں گے۔ وہ بیان کرنے والا یہ بتا رہا ہے کہ نکاح سے دور بھاگنا کس کی سوچ ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کی سوچ ہے۔ اور اللہ نے نکاح یعنی جو برائیوں کا علاج ہے،
جو نکاح نہ کرنے سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا علاج کس میں رکھا ہے؟ نکاح میں رکھا ہے. باقی تبلیغ کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی اس سے, خانقاہوں میں محاسبوں مراقبوں کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی. ایک صاحب نے یہ اعتراض کیا, اتنی کم عمری میں لوگوں کو شادی کی ترغیب دے رہے ہو, کیا کوئی مولوی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے کسی 14 یا 15 سال کے نوجوان کو؟ دیکھو یہ کیسا طنز مار رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 سال یا 14 سال میں لڑکے کی شادی کرو, تو کیا کوئی مولوی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہے؟ تو بھائی بیٹی دینے کے اصول الگ ہیں اور کسی سے نکاح کرنے کے اصول الگ ہیں. جو بھی اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے اس کو شریعت نے پوری اجازت دی ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ یہ 15 یا 16 سال کا اس عورت کو, اس لڑکی کو, بیوی کو رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا. یہ دینے کے اصول ہیں. اگر 15 سال کا نوجوان رکھ سکتا ہے تو یقیناً دینا چاہیے اس کو, یقیناً دینا چاہیے. اس میں یہی تو میں کہنا ہوں, یہی تو سمجھا رہا ہوں. لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا تو 15 کیا 45 سال والے کو بھی نہیں دی جائے گی. دوسری بات یہ کہ ہم نے تو ان نوجوانوں کو ترغیب دی ہے جن کو رشتہ مل رہا ہو 14-15 سال کی عمر میں. نہیں مل رہا تو پھر تھوڑی ہم نے اسے کہا کہ نکاح کرو. جب مل ہی نہیں رہا تو کہاں سے کرے گا؟ تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں کامن سینس کی. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, تو مجھ سے بہت لوگوں نے کہا اس پہ وضاحتی بیان دے. میں نے کہا پھر وضاحتی کا مطلب تو ہر بات پہ وضاحتی تو عجیب سا بن جائے گا. وہ تو پھر وہی ایک لطیفہ ہے نا, چلے چھوڑیں, بات سے بات نکلے گی. یہ تو ایک اتفاق سے وضاحتی بیان آ گیا یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. ہاں کوئی واضح غلطی ہو کسی سے تو بدگمانی ہے. وہی جنید جمشید بیچارے کا جو حشر ہو گیا تھا, اس کی زبان سے ایک لفظ نکل گیا. اب اس کا حل یہ کہ بھائی زبان لڑکھڑا گئی, غلطی ہے, سوری کر لے. اس نے سوری کر لی, بات ختم ہو گئی. اس کے پیچھے بندوق لے کے پڑے رہا, جنازے میں بھی معاف نہیں کیا اور اب تک معاف نہیں کیا اس کو. ایک بندہ پرسوں میرے پاس آیا اور کہنے لگا میرے علاقے میں ایک دیندار نمازی آدمی ہے, کہہ رہے جنید جمشید معاذ اللہ یہ تھا اور یہ تھا, اور اس کو گالیاں دینا شروع کر دی. کہہ رہا میں تو اس کو گریبان سے پکڑ کے ٹھکائی لگانے لگا تھا. تو مرنے کے بعد بھی اس کو معاف نہیں کیا. تو کسی کی بات کا مطلب سمجھا کرو کہ کہنا کیا چاہ رہا ہے وہ. میں خود ان خانقاہوں سے نکل کے آیا ہوں, میں خانقاہوں کے خلاف بولوں گا تو میں اپنا کردار مشکوک کر رہا ہوں. میرا یہ نظریہ ہے کہ اس زمانے میں کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کیے بغیر اصلاح ممکن نہیں ہے. یہ جتنے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں نا, یہ سب اس لیے کہ ان کے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق نہیں ہوتا, ان کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا, روحانی پیشوا نہیں ہوتا. یہ بے لگام اونٹ ہوتے ہیں. شتر بے مہار ہوتا ہے نا, بے لگام اونٹ, جدھر منہ اٹھائے گا وہاں کو چرنا شروع کر دے گا. اصلاحی تعلق ہوتا ہے, کسی سلسلے سے جڑا ہوا ہوتا ہے, کسی بزرگ سے بیعت ہوتا ہے, اور بزرگ بھی متبع سنت ہوں, روحانی والے نہیں ہوں, بزرگ ہوں باقاعدہ متبع سنت ہوں, تو ان سے بیعت کی برکتیں ہوتی ہیں, ان سے اصلاحی تعلق کی برکتیں ہوتی ہیں. ہم اگر کسی بزرگ سے بیعت نہ ہوتے تو آج جو ہم سے ٹوٹا پھوٹا لنگڑا لولا دین کا کام ہو رہا ہے یہ تھوڑی ہوتا. جن لوگوں کا کسی شیخ سے کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق نہیں ہوتا, کسی متبع سنت سے اس کو روحانی پیشوا نہیں بناتے, وہ اگر علم حاصل کرتے ہیں, علم تو حاصل ہو جاتا ہے مگر اس علم سے تعمیری کام کم ہوتا ہے اور فسادی کام زیادہ ہوتا ہے. علم بہت خطرناک چیز ہے اگر اس کو صحیح رخ نہ دیا جائے, کیونکہ عالم کے پاس نا سب کچھ اس کو سب پتا ہوتا ہے. اس کے ہاتھ میں لوگوں کی جو ہے نا تقدیروں کا اسٹیئرنگ ہوتا ہے, وہ ادھر کو بھی گھما سکتا ہے اور ادھر کو بھی گھما سکتا ہے. تو اگر یہ بزرگوں سے تعلق نہیں ہوتا, کوئی سرپرست نہیں ہوتا, کوئی بڑے نہیں ہوتے, کوئی بزرگ نہیں ہوتے جہاں جو ہے نا جن سے رہنمائی لے رہا ہو, تو وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بس فتنہ فساد ایک نئی یوٹیوب پہ کلپ بنا کے لائے گا اور امت کو لڑوائے گا, جیسے کہ ہو رہا ہے. ہر نئے دن کوئی نیا کلپ آیا ہوا ہوتا ہے کسی کا, کوئی آج نیا اٹھ کے آ گیا, اس نے نیا فتنے کی بنیاد رکھ دی. وہ کرے میں نہ کسی کو نہیں مانتا, میں نے اس کو نہیں مانتا ہوں, نہ میں اس کو مانتا ہوں, نہ میں اس کو مانتا ہوں, نہ میں اس کو مانتا ہوں, میں اپنے آپ کو مانتا ہوں. بس حوالے ہر ایک کے پاس ہیں, دلائل ہر ایک کے پاس ہیں. امت کیا ہو رہی ہے, ٹوٹ کے ٹکڑے ہو رہی ہے. دین اسلام مشکوک ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں کا کوئی سرپرست اور رہنما نہیں ہوتا, یہ خود ہی اپنے باپ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک آدمی سے آپ پوچھیں آپ کے والد محترم کا نام, وہ اپنا ہی نام بتا دے. آپ نے ستار بھائی سے پوچھا آپ کے والد کا نام کیا, ان کے ستار ہی ہے. تو یار ستار تو آپ کا ہے نا, تو آپ کے باپ کا نام کیا ہے, بولا تو ہے ستار ہے. ابے تو ابا کا نام کیا, بولا ہم اپنا باپ خود ہی ہے, ہم اپنا باپ
ہم ہی اپنا باپ ہے. یار آپ کا کوئی تو باپ ہوگا. نہیں نہیں، میں اپنا باپ خود ہی ہوں. تو یہ جو نئے نئے آ رہے ہیں نا فتنے، یہ سب اپنے باپ خود ہی ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کا کوئی ہے ہی نہیں، ان کا کوئی پیچھے کوئی روحانی سلسلہ ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو. تو ہم کہاں، ہماری اوقات نہیں ہے کہ کسی خانقاہ کے خلاف جو اتباع سنت پہ چلا رہی ہیں لوگوں کو، اس کے خلاف ہم بولیں. تو کسی کی بات کو غلط نہ لے کے جایا کرو، اس کی بات کو صحیح رخ دیا کرو. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو میں بتا رہا تھا فسادی کیا ہوتے ہیں. ہاں کچھ بیچارے نہ چاہتے ہوئے بھی اعتراض کر لیتے ہیں کہ وہ فسادی تو نہیں ہوتے، لیکن ان کی مینٹل اپروچ کم ہوتی ہے، تو وہ اس حساب سے سمجھتے ہیں. تو